ہمارے زمانہ طالب علمی میں ایک درسی ٹیسٹ پیپر ہوا کرتا تھا جس کے پیچھے یعنی پچھلے ورگ پر لکھا ہوتا تھا کہ چور 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 چوروں سے ہوشیار رہیے، یعنی چور بھی کہے چور چور چوروں سے ہوشیار رہیے، کچھ اس طرح کی عبارت تھی۔ اور مجھے یہ اس لیے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم ماضی قریب میں دیکھتے آ رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت جو اس وقت گورن کر رہی ہے، رول کر رہی ہے، وہ دھاندلی کی باتیں کیا کرتی تھی اور اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی جن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے معاملات جو کر رہے ہیں وہ چوری کر رہے ہیں، دھاندلی کر رہے ہیں، ووٹوں کی بھی کرپشن وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب جب پرت کھلے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ نہیں، ادھر بھی وہ کچھ ہی ہے یا اس تو بھی برا حال ہے۔ خاص طور تے ڈسکا الیکشن کے حوالے نال جڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بتائی ہیں باتیں، ان سے تو یہی نظر آتا ہے کہ چور چور کی گردان اس لیے لگائی جا رہی تھی کہ خود چوریاں کرنا تھیں اور دوسروں کو دھیان لگائے رکھنا تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں، ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ مظفر گڑھ کا علاقے میں ایک کرائسس کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہا تھا ان دنوں، تو اس وقت ایک سارٹ کیا یا آپ کہہ لیں واکس پاپس کیا، یعنی ایک بندے کا، عام لڑکے کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ بڑا بنا پھرتا ہے، جعلی ڈگری والا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو نصیحت کریں اور خود بالکل اس کے برعکس ہوں، بلکہ وہی کام کر رہے ہوں جو دوسرے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوں، تو بات تو اور ہے۔ تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں یہی کچھ سامنے آیا ہے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 2 رپورٹیں شائع کی ہیں، اور ان رپورٹوں سے واضح ہو چکا ہے کہ NA-75 کے ضمنی انتخابات جو پہلی بار کالعدم قرار دیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ سالڈ گراؤنڈز پر تھے اور بڑی کریڈیبل ایویڈنسز تھیں، اور وہ ایویڈنسز آپ رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو کس طریقے سے استعمال کیا حکومت نے پنجاب کے اندر اور وفاق کے لوگوں نے، اور پھر ان کے نام بھی اس رپورٹ کے اندر ہیں، جیسے عثمان ڈار ہے، فردوس عاشق اعوان ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بیوروکریٹس ہیں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت تعینات تھے، ان کے نام ہیں۔ وہ کس طریقے سے انہوں نے ضلعی انتظامیہ پر سیالکوٹ میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور اثر انداز ہوئے بھی، جس طرح سے رزلٹ ڈیلے ہوئے، جس طریقے سے لوگ غائب کر دیے گئے اور دھند کا بہانہ بنایا گیا، اس حساب سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب یہ کہ چارج شیٹ تو ایک طرح سے جاری کر دی ہے، اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جس طرح ماضی میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا تھا ایسے معاملات میں، کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگا اور پھر کوئی سو موٹو نوٹس ہوگا اور اس کے بعد یہ ایکشن شروع ہو جائے گا۔ ادروائز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پٹیشنر سامنے آ جائے گا اور وہ پٹیشنر ان معاملات کو عدالت میں گوش گزار کرے گا اور پھر کوئی بات آگے بڑھے گی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیونکہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ نا، برے نو نہ مارو، برے دی ماں نہ مارو، یعنی وہ جو بیوروکریٹس ہیں یا ضلع کے اندر جو کام کر رہے تھے یا آفیسر یا سب آرڈینیٹس، وہ جو کام جو انہوں نے کیا ہے وہ کسی کے امام پر تو ضرور کیا ہے نا، اور جو پریشرائز کر رہا تھا، جس طرح کے اس کے اندر کنفیشنز ہیں ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے اس وقت کے، اور پھر جس طریقے سے جو تکرار ہے ڈی پی او کے درمیان اور ڈی ایس پی ذوالفقار ورک کے درمیان، جو ان کے بیانات ایک دوسرے کے اندر میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، وہ سب دیکھیں تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ دھاندلی سوچی سمجھی سازش تھی، پلان تھی، میل آف آئی ڈی تھی شروع سے لے کر۔ یہ کوئی آن دا اسپر چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ اس دن واقعات خراب ہوئے، بلکہ پہلے سے تیاری کی گئی اور اس کے لیے بیوروکریسی کو ریسٹرینٹ برتنے کا، یعنی پیچھے رہنے کا کہا گیا، اور جو کریمنل لوگ ہیں ان کو ایک طرح سے کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے کہ پرائم منسٹر خود سے اس بات پر بھی نوٹس لیں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں، اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شفافیت ہو اور لوگ ایمانداری سے ووٹ کاسٹ کریں، اور جو ووٹ کاسٹ کیا گیا ہو
اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو بلکہ پوری آزادی کے ساتھ ہو، اور جس جگہ ووٹ کاسٹ کیا گیا ہو، جس کے لیے کاسٹ کیا گیا ہو اسی کے پڑھے، نہ کہ وہ ووٹوں کی فورجنگ ہو جائے یا پھر اس طرح سے ہو جائے کہ چوری ہو جائے ووٹ، جیسے پاکستان کے اندر ہوتے رہے۔ اور عمران خان تو اس حوالے سے بہت ماہر ہیں کہ انہوں نے 4 حلقوں کے لیے بڑی محنت کی تھی، تو اب ان کے اپنے دور حکومت میں جب یہ معاملات پیدا ہو چکے ہیں تو یقیناً اس سے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی ایکشن لیں گے، اور اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک اسمپشن جو ہے وہ تقویت پا جائے گی کہ بالکل سب کے سب اس میں ملوث ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ای وی ایم کی بات کی جا رہی ہے، یہ بہت اچھی کوشش ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کسی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتے، یعنی ووٹنگ میں حصہ نہیں لے پاتے، ان کو شامل کرنا بڑی بات ہے، لیکن ای وی ایم کو جس طریقے سے مینپولیٹ کیا جانا، یہ چانسز ہونا، یہ ایک خطرناک ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے، وائلیشن بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ٹیکنالوجی کے اوپر بین بھی لگ سکتا ہے، یا اس کو ایک شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان کو پہلے یہ ایک مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ کسی طرح سے بھی جو دھاندلی ہے، چاہے وہ اس کے اپنی فیور میں ہی کیوں نہ ہو، اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اور جو لوگ بھی غلط کریں گے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی غلطی کی ہے؟ اب جو رپورٹ سامنے آئی ان سے تو قطعاً یہ نظر نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی غلطی کی ہے، بلکہ انہوں نے کمال پیشہ ورانہ کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں کو سامنے لائے ہیں جو ذمہ دار ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی ہے، خاص طور پر اپنے محکمے کے اندر ریٹرننگ آفیسر اور ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، اور اب آگے توقع یہی ہے کہ بیوروکریسی بھی، یعنی دیگر ادارے بھی ایگزیکٹو کے، وہ ایکشن لیں گے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں گے جو ووٹ کی چوری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ایک پورے الیکٹورل سسٹم کو مذاق بنا کے رکھ دیا دھند میں، یعنی اب دھند چھٹ چکی ہے، اور اس چھٹنے کا ایک اچھا عمل بھی ہے۔ اس میں ظاہر ہے بہت ساری قربانیاں بھی ہوں گی، لیکن عمل ہوا تو یقیناً آئندہ انتخابات بہت بہتر ہوں گے، اور اس میں پھر اے وی ایم آ بھی جائے، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن پہلے نیت تو صاف ہو، یعنی قانون نافذ ہی نہیں کرنے دیتے اور قانون نافذ کرنے والے ہی قانون کا کھلواڑ کریں گے تو یقیناً ای وی ایم ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو وہ مینیپولیشن کے لیے ہی ہوگی، اور اپنی فتح حاصل کرنے کے لیے یا اپنی پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ تو اب اٹ از اپ ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے۔ اب آگے بات آتی ہے اور دیگر ایسے ایشوز جس پہ عمران خان بالکل ونڈکٹیو نظر آ رہے ہیں، بلی کر رہے ہیں، اور یہ بلی کرنے کی کیفیت کسی بھی ڈیموکریٹک اصول کے تحت نہیں ہے، پسند نہیں کی جائے گی، اور یقیناً اس کا اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور یہ اثرات ہوں گے بیلٹ باکس میں جب ووٹ کم ملیں گے۔ آپ اب جتنا اگنور کرنے کر لیں، لیکن جب یہ بات آئے گی گورننس کے اینڈ پہ، یعنی ٹینیور کے اینڈ پہ، تو یقیناً یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک۔